میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ہراساں ہو گیا حکیم اور ان میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کرے۔ چنانچہ ساحر جو کہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راز کی میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے۔ وہ درخت بڑھا، میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دانیل چوتھا باب۔ نبوکدنضر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روح زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزون ہو۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارا کیے ہیں۔ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے محیب ہیں۔ اس کی مملکت ابدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ میں نبوکدنضر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں ہراساں ہو گیا اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کرے۔ چنانچہ ساحر اور نجومی اور کسدی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلتشزر ہے، جو میرے معبود کا نام بھی ہے۔ اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ بس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، اے بیلتشزر، ساحروں کے سردار، جو کہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں، اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی، میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے۔ وہ درخت بڑھا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کے انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سایہ میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی، آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو۔ چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ ہاں، لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے، اس پر 7 دور گزر جائیں۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلہ سے ہے اور یہ امر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لے کے حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبوکدنضر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اے بیلتشزر، تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ تب دانیل، جس کا نام بیلتشزر ہے، ایک ساعت تک سراسیما رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیلتشزر، خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بیلتشزر نے جواب دیا، اے میرے خداوند، یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ وہ درخت جو تو نے دیکھا کہ بڑا اور مضبوط ہوا، جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتا تھا، جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، جس کے سائے میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، وہ تو ہی ہے جو بڑا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی، آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو،
بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 دور نہ گزر جائیں اس کا بکرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے، تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ نبوکدنضر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی، اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھے معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا، اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ آمین۔